بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک آدمی جس کا نام شریف احمد تھا، وہ اپنے نام کی طرح اس کی شخصیت بھی شریفانہ تھی۔ وہ کئی روز سے بھوکا پیاسا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ شریف احمد ایک مسجد کے دروازے کے پاس گرا تھا، مگر مسجد کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں تھی، بھوک پیاس کی وجہ سے کمزوری تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ سوچنے لگا کہ اس مسجد کے دروازے کو تالا کیوں لگا ہوا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک مؤذن اذان دینے بھی نہیں آیا اور نمازی کہاں ہیں۔ اتنے میں ایک شخص نے پیچھے سے شریف احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کون ہو بھائی؟ شریف احمد نے کہا کہ میں تو بس اللہ کا عاجز سے بندہ ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم شکل سے تم مولوی لگتے ہو۔ شریف احمد نے کہا کہ نماز پڑھنا تو ایک سعادت کی بات ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا نام شریف احمد ہے، اور اس نے کہا کہ میرا نام خدا بخش ہے اور مسجد کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں اور اس گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی ہوں۔ شریف احمد نے پوچھا کہ بھائی یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ اس مسجد میں نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ خدا بخش نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو بھائی، ایک ہفتے سے مسجد کا دروازہ بند ہے۔ یہاں جو مولوی پہلے نماز پڑھاتا تھا اس کی ایک حرکت کی وجہ سے نکال دیا گیا، بس پھر اس کے بعد کوئی اور آیا ہی نہیں۔ بھائی کیا آپ مسجد میں نماز پڑھا دیا کریں گے؟ تو شریف احمد نے کہا ہاں کیوں نہیں، بس آپ ابھی مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں اذان دے دوں۔ پھر خدا بخش نے کہا کہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پہلے آپ کھانا کھا لیجئے پھر اذان دے دیجئے گا۔ پھر شریف احمد نے کہا کہ نماز پڑھانے کے لیے روٹی کی نہیں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا میں نماز کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا، ابھی کے لیے آپ ایک گلاس پانی پلا دیں۔ ناظرین گرامی، خدا بخش نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور دروازے پر لگا تالا کھولا اور شریف احمد مسجد میں داخل ہو گیا۔ خدا بخش بھی گھر سے پانی لے آیا اور شریف احمد کو دیا۔ شریف احمد فرش پر بیٹھ کر پانی پینے لگا اور پھر وضو کیا اور اذان دی۔ اذان کی آواز گاؤں میں گونجی تو گاؤں کے کئی مرد مسجد کی جانب چل دیے۔ اس کی آواز میں کشش تھی اور اس کی اذان کی آواز ہر شخص کے دل کو لبھا رہی تھی۔ سب نے نئے مولوی کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ نیا مولوی جوان ہے مگر کمزور ہے، اور جوان ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز کے بعد خدا بخش اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا۔ شریف احمد نے سب سے کھانے کا پوچھا اور انہوں نے منع کیا، کہا کہ ہم سب گھر سے کھا کر آئے ہیں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کئی دنوں بعد اس کو کھانا ملا تھا، لہذا اس کے حلق میں ہر نوالا پھنس رہا تھا۔ خدا بخش بولا، مولوی صاحب مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ شریف احمد نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاؤں گا، ان کو دنیاوی تعلیم بھی دوں گا۔ سب نے کہا ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر شریف احمد کمرے میں چلا گیا اور جیسے ہی کمرے کی کھڑکی کھولی تو فوراً اس نے بند کر دیا، کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن نظر آ رہا تھا اور اس کی نظر خدا بخش کی جوان بیٹی پر پڑی جو صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کی نظریں اس لڑکی سے ٹکرا گئی۔ شریف احمد نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنے لگا۔ پھر آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ توبہ توبہ، شریف احمد نے اپنے گال پیٹ لیے۔ کچھ مہینوں میں ہی شریف احمد کی ساری گاؤں میں بہت عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے کہ مولوی جوان ہے مگر نیت کا بھی سچا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا ہے۔ پہلے دن کے بعد اس نے دوبارہ کھڑکی نہیں کھولی اور ساری رات گرمی میں گزار دیتا تھا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ پاک، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، میں نے اپنی زندگی کی تمام خواہشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کر دی ہیں، مگر یہ منہ زور جوانی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے، جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما۔ ناظرین، ایک روز عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبراتا ہوا مسجد میں آیا اور شریف احمد سے کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے گھر آ کر دیکھ لو، حاشر عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکلتی ہیں، اس کی حالت درست نہیں ہے، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ جب کمرے سے گیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے چارپائی پر 14-15 سال کا لڑکا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی چارپائی کے قریب وہ لڑکی بھی کھڑی ہوئی ہے۔
شریف احمد کی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی تو اس نے فوراً سے آنکھیں نیچے کر لیں اور من ہی من میں توبہ کرنے لگا اور لڑکے کے گھر والوں کو کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دے دو۔ پانی کے گلاس لینے کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ سب لوگ ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دینا۔ ناظرین، اس کے بعد اس نے حاشر کے ہاتھ کھول دیے اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی وہ تلاوت کر ہی رہا تھا کہ حاشر کے منہ سے ایک انجانی بھاری اور کھڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف احمد نے کہا کہ تو کون ہے اور اس بچے سے کیا چاہتا ہے؟ اس کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن نے زور سے آواز نکالی اور کہا، اس نے اور اس کے دوست نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے اور مجھے زخمی کیا ہے۔ شریف احمد نے کہا کہ اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا، کیسے زخمی کیا؟ تو وہ آگے سے بولا کہ کل جب میں یہاں جانور کے روپ میں گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مل کر مجھے پتھر مارے اور مجھے زخمی کر دیا۔ شریف احمد نے کہا کہ یقیناً اس نے بہت غلط کیا ہے، کسی بھی بے زبان جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی غلطی کی وجہ سے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اس کی جگہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کسی بے زبان جانور کو تنگ نہیں کرے گا۔ جن ضد پر آ گیا اور کہا کہ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر شریف احمد نے بھی بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اور پانی کو حاشر کے اوپر گرا دیا اور حاشر کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے ہائے، ظالم مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر واپس ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد حاشر کی حالت سنبھل گئی اور وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ خدا بخش نے کہا کہ مولوی بیٹا، بہت بڑا احسان ہے تمہارا، رب العزت تمہیں اجر دے گا۔ پھر شریف احمد نے کہا کہ میں کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا اثر ہے۔ پھر اس نے ایک تعویذ لکھا اور ان کو دے دیا اور پھر ان کے گھر سے چلا گیا۔ اس واقعے کو گزرے ابھی 3 دن بھی ہوئے تھے کہ شریف احمد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر حاشر پر پڑی جو بڑی ہی تیزی سے اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے۔ شریف احمد نے قرآن مجید کو بند کیا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ گھر پہنچ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی بیٹا، نہ جانے کیوں ان جنوں نے میرے ہی گھر پر قبضہ کر رکھا ہے، پہلے میرا بیٹا حاشر اور اب میری بیٹی کی جان پیچھے پڑ گیا ہے۔ شریف احمد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے؟ لڑکی کی ماں کہنے لگی، میری بیٹی عجیب عجیب سے حرکتیں کر رہی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے۔ اس کے بعد شریف احمد صاحب کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور اس کا علاج کرنے لگا، وظائف پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک تعویذ لکھا اور خدا بخش کو دیتے ہوئے کہا، یہ تعویذ چمڑے میں سی کر اس لڑکی کے دائیں بازو پر باندھ دینا۔ پھر اس نے اجازت طلب کی اور سلام کہتے ہوئے گھر سے باہر آ گیا۔ اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ حاشر پھر سے اس کو بلانے آیا اور کہا، میری بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ پھر شریف احمد بھاگتا ہوا ان کے گھر گیا۔ ان کے گھر پہنچ کر اس نے چند ایک نئے لوگ دیکھے۔ ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی اور چارپائی کے سرہانے ایک جوان لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ آؤ بیٹا آؤ، گھبراؤ نہیں، اصل میں عورت میری بیٹی کی ساس ہے اور یہ لڑکا میری بیٹی کا منگیتر ہے۔ شریف احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس پر جن کا سایہ ہٹ جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل جو میں نے آپ کو تعویذ دیا تھا وہ آپ نے اس کے بازو پر باندھا تھا یا نہیں؟ لڑکی کی ماں نے جواب دیا، بیٹا رات کو سوتے ہوئے میں نے باندھا تھا مگر صبح جب دیکھا تو تعویذ نہیں تھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شریف احمد سب کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ وظائف پڑھنا شروع کر دی اور کہا، تو جن زادی ہے، عورت ہے، اس لیے تجھے میں آرام سے نہایت ہی شریف انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی کی جان بخش دے، چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے، کیوں تو اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ یہی کہنا تھا کہ لڑکی آگے سے ہنس کر بولنے لگی کہ شادی اور اس کی، جو شخص اس سے شادی کرے گا وہ شادی کی پہلی رات ہی دردناک موت مارا جائے گا، اور میں اپنی بات سے نہیں پھرتی۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ لڑکی ایک دم سے اٹھی اور دیوار کی طرف بھاگی اور ایک ڈنڈا لے کر اپنے منگیتر اور ہونے والی ساس کو مارنے لگی۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے مل کر لڑکی کو روکا اور ہاتھ سے ڈنڈا کھینچ لیا اور اس کو قابو کرنے لگے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد لڑکی کی ہونے والی ساس کہنے لگی کہ معاف کر دینا بھائی، میں آج یہ رشتہ ختم کرتی ہوں، یہ منگنی توڑتی ہوں، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی نہیں لینی جس پر کسی جن کا اثر ہو، میں اپنی اور بیٹے کی جان داؤ پر نہیں لگاتی،
پھر وہ دونوں ماں بیٹا گھر سے چلے گئے اور شریف احمد بھی کچھ دیر کے بعد واپس مسجد آ گیا۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ جنزادی کتنی طاقتور ہے جو اس کے اتنے وظائف کے باوجود بھی اس لڑکی پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ جیسے وہ لڑکی جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہو، یہ ڈرامہ رچا رہی ہو۔ اگلی صبح جب شریف احمد قرآن مجید بچوں کو پڑھا رہا تھا تو اس کو بلانے حاشر آ گیا۔ شریف احمد ان کے گھر گیا۔ لڑکی کی ماں نے پریشانی سے پوچھا، مولوی بیٹا میری بیٹی کب ٹھیک ہوگی؟ روز روز ایسی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ میری بیٹی پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی اور اوپر سے اس کی پھپھو نے بھی رشتہ توڑ دیا ہے۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ شریف احمد نے ان کو تسلی دی اور کہا، آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ اس کے کمرے کا دروازہ کھولیں۔ آج میں ایسا جلالی وظیفہ کروں گا کہ وہ جنزادی کبھی نہیں آئے گی اور ڈر کر بھاگ جائے گی۔ شریف احمد نے کہا کہ اب کی بار میں کمرے میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ کمرے میں نہ آئے۔ پھر اسی طرح ہوا کہ وہ کمرے میں گیا اور آہستہ سے چلتا ہوا اس لڑکی کے پاس گیا۔ وہ لڑکی چارپائی پر بیٹھی اسے گھورنے لگی۔ وہ اپنی ٹانگیں زور سے ہلا رہی تھی اور حق اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد کو کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بھی پھر چلتے چلتے چارپائی کے قریب آ کر رک گیا اور آہستہ سے آواز میں کہا کہ مجھے پتہ ہے تو ڈرامے کر رہی ہے، تم پر جنزادی کا اثر نہیں ہے، اس لیے اب تم یہ ناٹک بند کر دو، میں سب جانتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی کہ چلو اچھا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں، مجھ پر کسی جن کا اثر نہیں ہے۔ شریف احمد بولا، تجھے پتہ بھی ہے کہ تیری اس حرکت کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ وہ بولی، مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا، لیکن میں اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ رشتہ ہی ختم کرنے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ لڑکی اس کو ساری بات بتانے لگی، کہنے لگی کہ میری پھپھو کے بیٹے کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب میں چھوٹی تھی اور ابھی تو جھولا ہی جھولتی تھی کہ میرے والدین نے میری منگنی اس کے ساتھ کر دی، مگر اب مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ ایک دم جاہل اور ان پڑھ ہے اور اس کے مقابلے میں 10 جماعت پڑھی لکھی ہوں۔ ہم دونوں کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ شریف احمد نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو تم اپنے ماں باپ کو سیدھا منع کر دیتی، اتنا ناٹک کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے والدین کسی صورت پر بھی رشتہ نہ توڑتے اور اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ شریف احمد نے کہا کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ سارے گاؤں میں تو بدنام ہو چکی ہے، سب کو یہی لگتا ہے کہ تجھ پر جن بیٹھ گیا ہے، کون کرے گا تجھ سے شادی؟ اس لڑکی نے کہا کہ مجھ سے وہی شادی کرے گا کہ جس کو معلوم ہے کہ مجھ پر کسی جن کا اثر نہیں ہے۔ شریف احمد واقعی بہت شریف تھا، اس کو لڑکی کی ساری بات سمجھ آ رہی تھی مگر پھر بھی انجان بن رہا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ عورت کے مکر و فریب سے اللہ بچائے۔ پھر اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا آیا۔ شریف احمد کے باہر چلتے ہی لڑکی کی ماں نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، جنزادی نے میری بیٹی کی جان چھوڑ دی یا نہیں؟ اس پر وہ بولا کہ بہت جلدی چھوڑ دے گی، صبر رکھیں۔ لڑکی کی ماں پریشان ہو کر بولی کہ ہے اللہ، اب میری بیٹی کا کیا بنے گا، کون کرے گا اس سے شادی؟ پھر کہنے لگی، بیٹا تو سب سے اچھی طرح واقف ہے، تو علاج بھی جانتا ہے اور وظائف بھی کرتا ہے، کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی، میری بیٹی کو قبول کرے گا؟ پھر اس پر شریف احمد نے کہا کہ میں کل دوسرے گاؤں جاؤں گا اور اپنی خالہ کو بھیجوں گا، وہ میری بڑی ہیں اور وہ آ کر آپ سب سے بات کر لیں گی۔ شریف احمد نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور گھر سے چلا گیا۔ ناظرین، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ لڑکی کیسے گھر والوں سے جھوٹ بول رہی تھی، جنات کا اثر ہونے کا ڈھونگ رچا رہی تھی، مگر پھر شریف احمد نے کیسے اس لڑکی کی نیک دلی سے علاج کیا۔ اس ویڈیو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کائنات میں جنات نہیں ہیں، بلکہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اور ایک سبق آموز واقعے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔